لیکن اب اس کو دیکھیے، میں یہ تصویر کا رخ رکھ رہا ہوں، میں معذرت کے ساتھ، کچھ سچائی آپ کو سننی چاہیے۔ بہت کچھ وہ بھی ہے کہ ہم خود اپنی جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہوا کیا ہے، ہمارا اصل مرض کیا ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، خدا کے لیے سمجھیے۔ دیکھیے، ہم نے یہ ملک لیا تھا اللہ سے معجزے کے طور پر، اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری کتاب سن 85 میں نے لکھی تھی، استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا 100% معجزہ، کوئی حالات تھے ہی نہیں پاکستان کے بننے کے، لیکن بہرحال اللہ نے دیا ملک۔ ہم نے دیا تھا کیوں؟ اے اللہ، ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ What did we do actually؟ اس میں کسی شخص کو چھوڑ دیجئے، جماعتوں کو چھوڑ دیجئے، بہرحال پوری قوم کا جرم ہے، پوری قوم کا جرم ہے۔ یقیناً اس میں چھوٹے ذمہ داری والے لوگ بھی ہیں، بڑی ذمہ داری والے لوگ بھی ہیں، والذی تولی کبرہ کی مثال بھی موجود ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بٹ دی فیکٹ ریمینز، 61 برس کہاں ہے وہ اسلام؟ یہ مذہب والا اسلام تو پوری دنیا میں ہے، انڈیا میں بھی ہے، مسجدیں ہیں، حج فلائٹس انڈیا سے بھی جاتی ہیں، اور بتایا مجھے یہ گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مدینے اور مکے میں اور جدے میں جو ہندوؤں کے، جو بھارت کے وہاں پر میڈیکل مشن ہیں، وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں پاکستان کے میڈیکل مشنز کے بجائے، جس قدر وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں۔ وہاں سے حاجی جاتے ہیں، وہاں نمازیں ہیں، وہاں مسجدیں وہاں بھی ہیں۔ اس کام کے لیے تو ہم نے پاکستان نے لیا تھا۔ آپ مسجدیں تو آپ نے امریکہ میں جا کے بنا لی ہے، لیکن یہ کہ یہ مذہب جو ہے یہ اور شے ہے، دین اور شے ہے۔ مذہب پھیل رہا ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ از اسلام، اٹس آل دی ورلڈ ایکسپٹڈ، لیکن اس دین کہاں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ دین ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ سیاسی، معاشی، وہ جس کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کہتے رہے، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، وہ دین جو کہ امن و امان بھی دے، جو انصاف بھی دے رہا ہو، جہاں یہ ہے ڈسکریمنیشن نہ ہو، جہاں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی شخص نہ ہو۔ حضرت عمر نے تو ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو گورنر کو ڈانٹ پلا دی تھی۔ یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، تو کیسے اس کو کہ یہ تم جب جوان تھا تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اور اب تم نے سڑک پر کھڑا کر دیا اس کو بھیک مانگنے کے لیے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ وہاں یہ تھا کہ اگر کتا بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے، عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن۔ وہ نظام، دنیا تو اس نظام کے لیے چشم براہ بیٹھی ہوئی ہے، دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے اللہ سے خلاف ورزی کی، اپنے وعدے کی، ہم نے غداری کی، اس کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے اندر نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ آج پاکستان کی پوری قوم اس سزا کے اندر مبتلا ہے۔ انسان پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم ہے۔ اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ نفاق باہمی، اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو 45 46 47 میں قوم، وہ کہاں ہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں۔ اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا۔ کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے؟ لیکن نہیں، سندھی کو گوارا نہیں ہے، کوئی پشتون کو گوارا نہیں ہے، ایک قوم ہم نہیں ہے۔ اب قومیتیں، عصبیتیں ہیں، نسلی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں، تفرقہ مذہبی۔ نمبر 2، اخلاق کا زوال، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجئے اپنے معاشرے کو۔ اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شے ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ ہے آپ کا، اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم مالکم، حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے،
ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے حکمران بن گئے ہیں. یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی. جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن، اس میں تو ہم انتہا کر گئے. ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن. کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند سو چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا، کیا ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا. اور اب تو کیا ہے، پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو، عام آدمی، اس کا گھر قرضی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان قرضی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں. یہ جینے کے لچھن تو نہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے. ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وی آر فیلڈ اسٹیٹ. آئیڈیالوجی وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وطنیت کی تو نفی کر کے پاکستان بنا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے.